بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے، اگر کسی شخص کا کلر بلیک یا سانولا ہو اور وہ خود کو سید کہتا ہو تو زید کہتا ہے کہ سید صرف وائٹ گورے ہوتے ہیں، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ زید نے جو ایسی بات کہی ہے اس سے پوچھیے کہ اس نے اس کی دلیل کہاں سے لی ہے۔ نہ تو قرآن میں کہیں فرمایا گیا، نہ حدیث پاک کا کوئی مضمون ہے، نہ حضرات صحابہ کرام نے ایسا کچھ ارشاد فرمایا، نہ حضرات ائمہ اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نسل ہوں گی وہ گوری ہی ہوں گی۔ بعض مرتبہ علاقے کے اثر سے، آب و ہوا کے اثر سے انسان کے رنگ میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کی سیادت کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح النسب سید ہے تو اس کی سیادت کا انکار کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ گنہگار ہے کرنے والا۔ اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اس قسم کی باتیں نہ کیا کرے کہ سید ہونے کے لیے گورا ہونا ضروری نہیں۔ سید کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ گورا ہوگا تبھی سید ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب حدیث و قرآن کے اندر اس طرح کی بات نہیں فرمائی گئی، نہ حضرات ائمہ اہل بیت نے ایسی بات فرمائی، تو زید کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرے؟ ہاں، جو سید ہے اس کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے احکام کی پابندی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اطاعت کرتا رہے۔ باقی سید کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم سے اس لیے سوال کرے تاکہ دیکھوں وہ جواب دے پائے گا یا نہیں، یعنی اس کے علم کو پرکھنے کے لیے، مقصد اس کا علم دین حاصل کرنا نہیں ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حضرت کعب بن مالک کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس لیے علم سیکھتا ہے کہ علماء سے مناظرہ کرے، جاہلوں کو شبہات میں مبتلا کرے اور لوگوں میں تفرقہ پیدا کرے، تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو رضائے الہی کے لیے علم حاصل نہ کرے، یعنی اس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ محض علماء کو سوال کر کر کے عاجز کرنا تاکہ علماء اس کا جواب نہ دے پائیں، اور ان کے سامنے احساس برتری کا شکار ہو جانا کہ دیکھو میں تو اتنا قابل ہوں کہ میرے پاس ایسے ایسے سوال ہے، اور پھر جاہلوں پر رعب جمانا، مقصد رضائے الہی نہ ہو، علماء پر برتری اور جاہلوں پر رعب جمانا ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں آگ کی نکیل سے جو ہے جہنم میں داخل فرمائے گا، یعنی آگ کی نکیل اس کے منہ میں ڈالی جائیں گی اور پھر اس کو جہنم میں داخل فرمایا جائے گا۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے لوگوں کو باز آنا چاہیے، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے، کافر میں، مشرک میں اور گمراہ میں کیا فرق ہے؟ کافر وہ کہ جو اسلام لانے کے بعد کسی ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کر گیا، وہ کافر و مرتد ہے۔ یا پھر وہ کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ جو مسلمان نہ ہوں اور پھر وہ بھی انہی کے مذہب پر چلتا رہا۔ اور مشرک وہ کہ جو کئی خداؤں کا قائل ہو، اللہ کو چھوڑ کر کئی خداؤں کی پوجا کرتا ہو، یا اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی خداؤں کو مانتا ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی جو صفات ہے، اس کی جو خاصیتیں ہیں وہ اور لوگوں میں بھی تسلیم کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ اور گمراہ وہ جو اہل سنت و جماعت کی جو ضروریات ہے اس میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دے، وہ گمراہ ہے۔ تو کافر و مشرک تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن گمراہ اپنی گمراہیت کی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گا، کیونکہ گمراہ بہرحال مسلمان ہوتا ہے، صرف اہل سنت و جماعت سے خارج ہوتا ہے۔ ضروریات اہل سنت میں
جو باتیں ہیں کہ جن کا ماننا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، اور اگر اس کی گمراہیت حد کفر کو پہنچ گئی تو اب وہ بھی ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ لیمبو مرچی وغیرہ سے بچوں کی نظر اتارتے ہیں، یہ عمل کرنا کیسا؟ اگر اس سے نظر اترتی ہو تو اتار سکتے ہیں، اور بعد میں جو اس کو پھینکا جاتا ہے تو بعض لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو برباد کرنا، ایسا نہیں ہے، چونکہ اس سے ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نظر اتر رہی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کھائی پی نہیں جاتی لیکن دوسرے استعمال میں آتی ہے، تو بسا اوقات انسان اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہی حال اس کا بھی ہے کہ اگر اس سے نظر اترنے کا فائدہ ہوتا ہو، چونکہ اب نظر اتر گئی ہے، پھر اس کو کھانے کو کسی کا دل کرے گا نہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے، زید کے سنی دوست نے اہل حدیث کے میت میں شرکت کی، اس پر کیا حکم ہے؟ اس پر حکم یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اعلانیہ، اور آئندہ سے کبھی بھی بد مذہب، بے دین، اللہ و رسول کے گستاخوں کی کسی بھی تقریب میں جانے سے مکمل پرہیز کرے، ان کی میت میں نہ جائے، ان کے جنازے میں شرکت نہ کرے، ان کی وہ بیمار پڑ جائیں تو مزاج پرسی نہ کرے، اور کسی طرح ان کی کوئی مدد نہ کرے اور ان سے کوئی ہمدردی نہ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے، کاتبین وحی کتنے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ کاتبین وحی کی جو تعداد ہے اس بارے میں اختلاف ہے، بعض نے 42 بھی لکھی ہے، بعض نے 48 لکھی ہے، بعض نے 52 لکھی ہے، بعض نے 75 تک لکھی ہے۔ جی ہاں، کاتبین وحی کی تعداد تو 13 مشہور ہیں، ورنہ کاتبین وحی کی تعداد کو مورخین نے 25 تک لکھا ہے، 75 تک لکھا ہے، اور 42 وغیرہ کی بھی بہت ساری روایات ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ زیادہ صحیح ہے 42 کی، کسی نے کہا 48 کی زیادہ صحیح ہے، اور بعض مورخین نے سارے اسما جمع کیے ہیں تو 75 تک پہنچ گئے ہیں۔ ان میں مشہور یہ چاروں خلفاء ہیں، خلفائے راشدین ہیں، پھر حضرت خالد بن ولید ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے، حضرت ثابت بن قیس ہے، زید بن ثابت ہے، حضرت قیس بن ثابت ہے، یہ مشہور کاتبین وحی ہے۔ تو بہرحال کاتبین وحی کی تعداد میں اختلاف ہے، اور بہت سے علماء نے ان کی آخری تعداد جو ہے نا وہ 75 بتائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے، یا آپ کے سوال کا خلاصہ ہے کہ شوہر کے طلاق دینے کے بعد اور شوہر کے انتقال کرنے کے بعد جو عدت ہوتی ہے، ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں، اور عدت کس کس طرح کی ہوتی ہے، اور خلا لے کوئی عورت تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ شوہر انتقال کر جائے تو بیوی پر جو عدت لازم ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اگر وہ حمل سے نہ ہو، اور اگر حمل سے ہو تو 4 مہینے 10 دن سے اوپر جتنے دن بھی حمل کے پیدا ہونے میں لگیں گے وہ عدت ہی میں شمار ہوں گے، اور جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک اس کی عدت ہی رہے گی۔ اور شوہر طلاق دے دے یا خلا دے، اس کی عدت دونوں کی ایک جیسی ہے۔ عدت حیض والی عورت کے لیے 3 حیض کا آ کر گزر جانا، یہ عدت ہے، اور جس کو نہیں آتا ہے
تو اس کی عدت 3 مہینوں سے ہے، اور جو حمل سے ہے اسے طلاق دیا گیا تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونا ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ سفر میں کون سی نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، تفصیل سے بتائیں۔ جواب یہ ہے کہ سفر میں جو 92.5 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہو اس میں نماز میں قصر واجب ہوتی ہے، اور قصر کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر، عصر اور عشاء ان 3 وقتوں کی فرض نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ ظہر 2 رکعت فرض، عصر 2 رکعت فرض اور عشاء کی 2 رکعت فرض۔ بقیہ جو سنتیں ہیں وہ پوری پڑھی جائیں گی اور واجبات کو مکمل ادا کیا جائے گا۔ اور یہ قصر والا معاملہ یہ اس وقت ہے جب اسے وہاں پر جماعت میسر نہ ہو۔ سفر میں اگر وہ جماعت پاتا ہے اور کوئی مقیم شخص امامت کر رہا ہے تو اس کی ابتدا میں یہ شخص پورے مکمل 4 رکعت پڑھے گا۔ اور سنتوں کے معاملات میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ سفر جاری رکھ رہا ہے اور بس نماز کے لیے رکا ہے تو فرض اور واجب پڑھ کے آگے گزر سکتا ہے، سنتیں اس پر لازم نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر وقت اس کے پاس ہے تو مکمل ادا کرنا ہوگا، یا پھر کہیں گیا ہے اور وہاں پر 1-2 دن رکنے کا ارادہ ہے، 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے، تو وہاں پر بھی وہ اگر کچھ سکون کا موقع ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، ٹائم ہے، تو سنتیں پوری پڑھنا ضروری ہے۔ سنت موقدہ بالخصوص چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالی عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اسلامک قوالی سننا کیسا ہے، اس میں میوزک بھی رہتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر قوالی کو میوزک سے الگ کیا جائے تو شریعت کی روشنی میں وہ یا تو حمد بنتی ہے یا نعت۔ اسی کو لوگ جب میوزک کے ساتھ گاتے ہیں تو اسے لوگ قوالی کا نام دیتے ہیں۔ تو قوالی منع میوزک ہی کی بنیاد پر ہے، موسیقی کی بنیاد پر ہے، وہ ہٹا لی جائے اور وہ نہ ہو تو بالکل سننا درست ہے، اور وہ ہے تو سننا بالکل ناجائز ہے۔ واللہ تعالی عالم۔